بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم، واو کی 4 قسمیں ہیں۔ کون کون سی جی؟ نمبر 1 قسمیہ۔ قسمیہ کی حلف جس کو ہم کہتے ہیں، کون سی کیا شکل ہے اس کی؟ واو کے بعد جو اسم آتا ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ زیر کسرہ۔ واللہ اللہ کی قسم، والفجری فجر کی قسم، واللیلی رات کی، والشمسی سورج کی، والسمائی آسمان کی قسم۔ دوسرا جو واو ہے اس کو کہتے ہیں حالیہ، حالت بیان کرنے والا۔ اس کے بعد اس کی شکل کیا ہے جی؟ واو کے بعد ضمیر آتی ہے، انا، ہوا، انتا، ہیا، ہم وغیرہ۔ مثلاً کوئی بھی آیت ہے وہ چلتی ہے اور پھر آتا ہے واو اور اس کے بعد آ جاتا ہے وَأَنَا وَهُوَ وغیرہ، وَأَنْتَ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس حال میں کہ، حالانکہ، یا اس حال میں کہ۔ اور تیسرا ہے اس کو کہتے ہیں عطف، واو کو کہتے ہیں عاطفہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلا جملہ جو چلا آ رہا ہے اس کا اور اگلے جملے کا آپس میں ربط جوڑنے کے لیے کہ یہ جو پیچھے سے آیت آ رہی ہے یہ اگلی آیت اس آیت کا تسلسل ہے۔ اس واو کو کہتے ہیں عاطفہ، یعنی وہ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ یہ 2 جملوں کو اس کا تسلسل جوڑنے کے لیے جو اور آتا ہے، یعنی کھانا، اور اس کو مغایرت بھی کہتے ہیں۔ مغایرت سے مطلب کھانا کھانا اور چیز ہے، اٹھ کے جانا اور چیز ہے۔ ان 2 مختلف چیزوں کو آپس میں لنک اپ کر دیا، 2 واقعات کو یا 2 چیزوں کو، 2 اسموں کو، 2 فعلوں کو، اس کو کہتے ہیں عاطفہ۔ اور چوتھا ہے اس کو کہتے ہیں استنافیہ۔ اس کا مطلب ہے جو پیچھے سے آیت چلی آ رہی ہے اس کا مضمون ختم، واو سے اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب یہاں پہ جو یہ آیا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم، یہ کون سا واو ہے جی؟ ہاں جی؟ عالیہ،
یہ واو کے بعد جی آپ کی بات بھی درست ہے، لیکن وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، یہ بالکل آغاز میں آ گیا۔ یہ اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ درمیان میں، جملے کے درمیان میں آ جائے گا، کوئی بات کر کے تو پھر اس کے ساتھ۔ یہ واو عاطفہ ہے، کیونکہ پیچھے سے ایک بات چلی آ رہی ہے تو یہ اسی کا تسلسل ہے آگے۔ آپ غور کریں کہ اس سے پچھلی آیت کیا تھی؟ اس سے پچھلی آیت وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات ہے جس نے بنایا ستاروں کو تمہارے لیے راہ دکھانے والا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ذات ہے کہ جس نے، یعنی اسی بات کا، وہی جو ان اللہ فالق الحب والنوا کا سلسلہ ہے وہی چلتا جا رہا ہے۔ سمجھ لگی جی؟ تو واو کا مطلب کیا یہاں پہ ہوا؟ اسی پچھلی بات کا تسلسل ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ جو بھی هو الذی آیا ہے یہ بھی اسی پچھلے تسلسل، یہ هو الذی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، اور ہوا وہ۔ اب یہ پتہ چلا کہ کوئی تسلسل ہے، پیچھے سے بات آ رہی ہے۔ الذی، وہ، الذی ذات، یہ ذات کون ہے؟ ہاں جی، اللہ۔ یہ میں نے آپ کو کل ہوا کا بتایا تھا، یہ کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے۔ ضمیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ اس ہوا میں پوشیدہ کون ہے؟ اسم، اسم علم، نام پوشیدہ ہے، کوئی شخصیت ہے اس میں، وہ پیچھے جب ہم جا کے دیکھیں گے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے انشأ، انشأکم۔ ضمیر ہوتی پروناؤن ہے جی، ضمیر از پروناؤن، اور اس میں علم کیا ہے؟ ناؤن۔ ہاں جی، انشاء، نشأ کہتے ہیں، نشأت ثانیہ، نشا جی اٹھنا۔ نشا کسے کہتے ہیں؟ جی اٹھنا۔ یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی کی جان چلی گئی ہے اور کوئی مر گیا ہے، مطلب یہاں پہ کوئی بندہ اپنے فکری طور پہ مر گیا ہے، یا جو مقصد ہے اس کی زندگی کا اس کے حوالے سے وہ بندہ مرا ہوا ہے۔ بھول گیا نہیں، ہم بحیثیت قوم، جیسے کوئی کہتا ہے جی بحیثیت قوم مر گئے ہیں، بحیثیت قوم مر جانا۔ اب بحیثیت قوم اٹھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ نشا۔ فکری طور پہ ہم بحیثیت ایک بندہ مر گیا، یعنی اسے اللہ، رسول، عقیدہ، آخرت، اخلاقیات وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ فکری طور پہ مرا ہوا ہے۔ اب اسے ایک دم یاد آ گیا، نہیں جی مجھے تو مرنا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، تو یہ اب جی اٹھا ہے۔ جی اٹھنا، نشا، اور یہ تو ہے باب ثلاثی مجرد سے ہیں، اور یہاں پہ اس کو لے آئے ہیں باب افعال سے۔ باب افعال کیا ہے؟ متعدی ہے۔ یہ تھا لازم، خود جی اٹھنا، نشا خود جی اٹھنا، اور انشاء، انشاء یہاں پہ خود جی اٹھنا تھا، یہاں پہ کیا ہے جی؟ انشاء کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پیدا کیا یا اٹھایا، جی اٹھایا، کسی اور کو جی اٹھانا، کسی اور کو زندہ کر دینا۔ اس نے زندہ کر دیا، انشاء
اس نے زندہ کر دیا۔ فعل کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول بن جاتی ہے جی۔ فعل کے ساتھ جب فعل آتا ہے، انشاء یہ فعل ماضی ہے، یہ ہے فعل ماضی۔ انشاء فعل ماضی باب افعال سے افعل یفعل، انشاء ینشئ، یہ فعل ماضی ہے اور اس کے ساتھ آ گئی ضمیر کم کی۔ کم کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں۔ تو یہ بن گئی مفعول۔ انشاء هو الذی، ہوا فاعل، انشاء زندہ کرنے والا کون ہے؟ ہوا، وہ فاعل کون ہوا؟ وہ ذات، یہ فاعل انشاء فعل اور مفعول کم، تمہیں زندہ کر دیا۔ هو الذی انشأکم، وہ ذات اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ من نفس واحدہ، من سے نفس جان واحدہ تن ایک۔ اچھا، نفس واحدہ تن کا کون سا مرکب ہے جی؟ نفس واحدہ تن، نفس، نفس واحدہ تن کون سا مرکب ہے؟ ایک اسم کی کتنی شکلیں ہیں جی؟ ایک اسم کو کتنے لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 حالت کے اعتبار سے کہ وہ رفع ہے یعنی پیش ہے، اس پہ نصب ہے یعنی زبر ہے، یا جر ہے یعنی زیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جر ہے۔ ایک جر ہے یا دونوں؟ دونوں جر ہیں۔ نمبر 2 عدد کے اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے کہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، تثنیہ یعنی 2 ہیں، یا جمع ہے۔ مثنیٰ کی نشانی کیا ہے؟ آنی عینی۔ آنی عینی کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ نفسن کی جمع کیا ہے؟ انفس۔ نفسن کی جمع کیا ہے؟ انفس۔ لہذا یہ انفس جمع نہیں ہے، مثنیٰ بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ یہ واحد ہے۔ اور واحدتن یہ بھی واحد ہے جی۔ واحدتانی تو نہیں ہے نا، تو یہ بھی دونوں واحد ہو گئے، یہ دونوں جر ہو گئے، دونوں واحد ہو گئے۔ تیسری چیز یہ دیکھی جائے گی کہ ان کا جنس کیا ہے، اس کی مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ واحدتن گولتے کس چیز کی علامت ہے؟ مؤنث کی علامت ہے۔ گولتے مؤنث کی علامت ہے۔ اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، مثلا حمزہ تو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جو تا آیا ہے وہ مؤنث کا نہیں ہے۔ حمزہ تو، معاویہ تو، وہ ناموں کا مسئلہ ہے۔ باقی گول تا کا معنی کیا ہے؟ مؤنث۔ اور نفسن یہ مؤنث سمائی ہے۔ سمائی، سمائی کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کا کوئی مذکر مؤنث ہوتا نہیں ہے، بس ویسے اپنی زبان میں لوگ بول دیتے ہیں۔ مثلا دہی کھٹا ہے، اب دہی کا کوئی مذکر مؤنث نہیں ہے، لیکن کوئی کہتا ہے دہی کھٹا ہے اور کوئی کہہ دے گا کہ دہی کھٹی ہے۔ تو جس نے کھٹی کہا جس علاقے میں، وہاں پہ دہی مؤنث ہے، اور جس علاقے میں کھٹا کہا وہاں پہ دہی مذکر ہو گیا۔ مثلا اخبار پڑھا ہے، اور کچھ بندے کہتے ہیں اخبار پڑھی ہے، تو جہاں پہ پڑھا ہے وہاں پہ جس علاقے میں وہاں مذکر ہے، اس کو کہتے ہیں سمائی۔
کہ اہل علاقہ یا اہل زبان سے سن کے پتہ چلا کہ وہ اس کو مذکر کہتے ہیں یا مؤنث۔ اس کی بڑی مثال کیا ہے؟ الشمس، سورج کو ہم کیا کہتے ہیں کہ سورج نکل آیا، جبکہ عرب میں سورج کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث کہتے ہیں، مؤنث۔ ٹھیک ہے جی، تو واحدتن کیا ہے؟ مؤنث۔ تو نفسن جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے، تو یہ دونوں مؤنث ہو گئے، اور چوتھی اس کی چیز ہے وسعت، کہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ تو دو پیش اور دو زبر دو زیر دیکھتے ہی کیا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ معرفہ کی کیا علامت ہے؟ الف لام۔ یہ جو اسم ہوتا ہے اس پہ الف لام داخل کر دیتے ہیں ما سوائے اسم علم کے، مثلا محمدن، گو کہ اس پہ دو پیشیں ہیں، دو زبریں ہو سکتی ہیں، دو زیریں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اسم علم ہے، یہ معرفہ ہوگا، بغیر الف لام کے معرفہ ہوگا۔ لیکن یہ جو ہیں ان پہ الف لام داخل ہوتا ہے، النفس، الواحدہ، تو یہ معرفہ بن جائیں گے، جبکہ ابھی یہ نکرہ ہیں۔ تو اب یہ دونوں نکرہ بھی ہیں، یہ دونوں مؤنث بھی ہیں، یہ دونوں واحد بھی ہیں، اور یہ دونوں حالت جر میں بھی ہیں۔ تو چاروں شکلوں میں یہ ایک دوسرے سے میچ کر گئے۔ تو جب دو یا دو سے زیادہ اسماء چاروں حالتوں میں میچ کر جائیں تو اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ توصیفی کا کیا مطلب؟ کہ ایک موصوف ہو جاتا ہے، موصوف جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور دوسرا صفت بن جاتا ہے۔ جیسے لمبا لڑکا، لائق شاگرد، کھلی مسجد، مسجد کے ساتھ اس کی صفت کیا آئی؟ کھلی۔ کشادہ رستہ، رستے کی صفت کیا ہوئی؟ کشادہ۔ ٹھنڈا موسم، موسم کی صفت کیا آئی؟ ٹھنڈا، ساتھ اس کو ملاتے چلے جائیں۔ تیز پنکھا، پنکھے کی صفت کیا ہوئی؟ تیز، ملاتے چلے۔ خوشبودار پھول، پھول کی صفت کیا ہوئی؟ خوشبودار۔ تو یہ جو صفت بتانے والا مرکب ہوتا ہے، دو لفظ آپس میں جڑتے ہیں، ان میں یہ چاروں علامتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، چاروں شکلیں۔ تو پہلا جو ہے وہ موصوف ہوگا، پہلا کیا ہوگا؟ موصوف، اور اس کی صفت بعد میں آئے گی۔ تو نفس واحدتن کیا مطلب ہے جی؟ اکیلی جان، ایک بندہ، یعنی آدم علیہ السلام۔ یعنی انشأکم، ہم نے تم کو زندہ کیا، پیدا کیا، اٹھایا، من سے، نفسن، ایک جان، نفسن واحدہ، اکیلی ذات میں سے، ایک بندے میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ مرکب توصیفی کی کوئی سمجھ آئی ہے جی؟ صفت بیان کرنے والی چیز، مرکب، ترکیب، ایک دو لفظ آپس میں جب ملیں اور ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہو، تو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک ذات سے، ایک جان سے پیدا کیا۔ آگے جی، فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ۔ فَمُسْتَقَر، بس، فَمُسْتَقَرٌ، باب استفعال۔ مادہ اس کا کیا ہے؟ میم،
میم 3 جگہوں پہ آئے گا، یا فاعل کے لیے، یا یہاں پہ زبر آئے گی تو مفعول کے لیے، اور یا تیسری چیز ظرف کے لیے۔ مثلاً ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ استفعال ہے، اس میں آپ نے داخل کرنا ہے، اس کا مستقرن کا مادہ ہے کاف رے رے، اس سے کیا بنا جی؟ قرار۔ قرار کس چیز کو کیا کہتے ہیں جی؟ کسی چیز کا ٹھہر جانا، قرار پکڑنا۔ اس کو ڈالتے ہیں استفعال میں، الف سین تے، یہ تو ہو گیا اس کا وزن کا حرف ہو گیا نا، ہاں؟ یہ فے عین لام، تمام حروف کو فے عین لام سے کریں گے تو اس میں مادے فٹ ہو جائیں گے۔ فے کی جگہ یہاں پہ کیا ہے؟ فے کی جگہ کیا ہے؟ کاف ہے۔ عین کی جگہ کیا ہے؟ ہاں؟ را ہے۔ پھر الف آ گیا، اور پھر لام کی جگہ کیا ہے؟ را۔ استقرار، استقرار۔ اب استفعل، استقر، یہ جب ماضی کا صیغہ آتا ہے استفعل، الف اڑ گیا نا درمیان سے، ہیں؟ تو یہ بن جائے گا، دو رے اکٹھی ہو جائیں گی، استقر یستقرو۔ اب اس سے بنے گا اس کا فاعل، یا کی علامت اڑی، کیا بنا جی؟ میم، اور آخر میں دو پیشیں، مستقرن، قرار دینے والا، کسی چیز کو قرار دینے والا۔ اب اس کی زیر گئی اور کاف پہ آ گئی زبر، مستقرن۔ اب یہ دو کام کر رہا ہے ایک ساتھ۔ نمبر 1، جس کو قرار دیا جائے، یہ کیا بن گیا جی؟ ہاں؟ مفعول۔ فاعل کی جگہ کیا بن گیا؟ مفعول، جس کو قرار دیا جائے، اور دوسرا بن گیا ظرف، قرار پانے کی جگہ۔ یہ دونوں معنی دے رہے ہیں، مستقر کے دونوں معنی آ گئے ہیں، جس کو قرار دیا جائے، مفعول بھی بن گیا اور قرار پانے کی جگہ بھی بن گئی۔ فَمُسْتَقَرٌ، یہاں پہ یہ بحثیت ظرف آ گیا۔ کیوں ظرف آیا جی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فَمُسْتَقَرٌ اور ایک پس ایک قرار لینے کی جگہ ہے، یعنی دنیا، وہ کہیں سے آیا اور کہیں پہ ٹھہرنے کی اسے جگہ ملی ہے۔ ایک جگہ اس کے ٹھہرنے کے لیے، وہ کون سی ہے؟ دنیا۔ اس کے مفسرین نے بہت سے مطلب لیے، کسی نے کہا جی یہ ماں کا پیٹ ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن چلیں ہم تشریح یا ترجمہ تو علماء کا ہی ہے نا، ہم لفظوں کا شکل دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ اس کی جگہ کیا ہے، یعنی قرار پانے کی ایک جگہ ہے، اس کو آپ دنیا کہیں، ماں کا پیٹ کہیں، کچھ بھی کہیں۔ تو ایک ہے مستقر، دنیا میں ایک انسان کے لیے جو ایک جان سے پیدا ہوا ہے، اس کا ایک ٹھکانہ ہے، اس کو ٹھکانہ دیا گیا۔ مستقر اگر بحیثیت مفعول لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو
ایک ٹھکانہ دیا گیا ہے، وہ جس کو قرار دیا جائے، انسان کو اس دنیا میں قرار دے دیا گیا، یہاں پہ آئے رہے یا کہیں پہ بھی۔ اور دوسرا لفظ کیا آ گیا؟ مستودعن، یہ ہے ودع۔ اس سے ایک لفظ، ودع کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ اس کا ایک لفظ نکلا ہے ودیت۔ ودیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو کا لفظ ہے ودیت، اسی سے نکلا ہے ودع، ودیت۔ ودیت کہتے ہیں سونپنے کو، سونپنا، فلاں چیز کسی کو ودیت کر دی، مطلب اس کو سونپ دی، سونپنے کو ودیت کہتے ہیں۔ اب اس کو لے آتے ہیں ہم باب استفعال میں۔ استفعال، الف سین تے، یہ کس کے لفظ ہو گئے جی؟ یہ اس باب کا وزن ہو گیا۔ اب آگے مادے کے لفظ، مادے کا لفظ اس میں کیا ہے؟ واو دال عین، یہ فے عین لام کی جگہ لگاتے ہیں استفعال میں۔ تو فے کی جگہ کیا ہے؟ واو، اور عین کی جگہ دال، الف اور عین کی جگہ، لام کی جگہ عین۔ اب جب یہ فعل ماضی میں چلا جائے گا استفعل میں، تو استودع، اس نے اس کو سونپ دیا، اور یستودع، وہ اس کو سونپواتا ہے، یعنی ودا سونپنا، سونپواتا ہے اسے، یستودع۔ اب اس کی بنانا ہے، اس کا یہ فائل بنانا ہے پہلے، تو پہلے میم اور پیش لگائیں گے، مستودعن، ایک پیش کو دو کر دیتے ہیں، مستودعن، اور امانت رکھنے والا، امانت رکھنے والا، سٹاک کرنے والا، اور دال کے نیچے سے زیر نکال کے زبر لگا دی تو اس کا مطلب ہو جائے گا، اور یہ بھی ظرف بن جائے گا، جہاں امانت، وہ جگہ جہاں پہ امانت رکھی جائے، مستودعن، جس جگہ پہ امانت رکھی جائے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ڈپو، 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 ڈپو کا مطلب یہ فوجی تو سمجھ جائیں گے، پھر دوسرے دن ان کو اٹھا کے تو آگے جاؤ۔ تو مستودعن کس چیز کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے بطور امانت، اور پھر اس کو لے کے تو آگے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر مستقرن دنیا تھی جہاں پہ قرار پکڑا ہے، تو پھر انسان کو بطور امانت کہاں پہ رکھا جاتا ہے؟ قبر میں۔ تو مستودع قبر کو کہتے ہیں، ایک تشریح کے مطابق، باقی علماء نے جو مفسرین نے کیا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو انسان دنیا میں قرار پکڑتا ہے، پھر اس کو اٹھا کے امانتاً ڈپو، قبروں کے اندر، یعنی کہ اس کو کیا عالم برزخ میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر آگے لے جائیں گے اس کے سارے سامان، یعنی اس کے اعمال کے ساتھ۔ تو مستقرن کا مطلب ہو گیا ٹھہرنے کی جگہ، مستقرن کا معنی کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودعن کا مطلب کیا ہے؟
امانت کے رکھ دینے کی جگہ۔ فمستقر و مستودع، قد و بس اگلا وہی آگے جی آیت جو کل پڑھی تھی، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، وہاں پہ یعلمون آیا تھا، یہاں پہ یفقہون آیا ہے۔ قد قد فصلنا، ماضی کے ساتھ فعل ماضی کے ساتھ قد آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ماضی قریب، یعنی کوئی بات قریب ہی ہوئی ہے، ابھی ہوئی ہے۔ فصلا یفصل تفصیلا، تفصیل کسے کہتے ہیں؟ کھول کر بیان کرنا، کھول کر بیان کرنا تفصیل۔ فصل کہتے ہیں علیحدہ کر دینے کو۔ فصل کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہم گندم، چاول، جوار، باجرہ کاشت کرتے ہیں، ان کو فصل کیوں کہتے ہیں؟ کس چیز کو علیحدہ کرتی ہیں یہ؟ وہ تو دنیا کی ہر چیز ہی علیحدہ ہے نا جی، تو فصل اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ موسموں کو علیحدہ کرتی ہیں۔ فصل خریف، فصل ربی، یہ موسم کو، اس موسم کو ادھر، یہ ہر موسم کی علیحدہ علیحدہ فصل کھول کے علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کرنا۔ قد فصلنا، اور اس متصل ضمیر کا پچھلا حرف اگر ساکن ہو تو یہ بن جاتا ہے فاعل، اور اگر یہ حرکت میں ہو تو یہ بن جاتا ہے مفعول۔ فصلنا یہ کیا ہے؟ ساکن ہے، یہ نا فاعل بن گیا۔ ہم نے، قد فصلنا، ہم نے تفصیل بیان کر دی، کھول کے بیان کر دی ہے کیا چیز؟ الآیاتی، نشانیاں۔ کون سی نشانیاں جی؟ کل بھی ذکر گزرا تھا، چاند، سورج، تارے، یہ وہ، اور آج کس چیز پہ؟ زمین، قبر وغیرہ، یہ سب نشانیاں کھول کے بیان کر دی ہیں۔ لقوم، لام زیر لی، لام تعلیل کے لیے، قوم لوگوں کے لیے، کون سے لوگوں کے لیے؟ یفقہون، یفقہون۔ فقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ فقہ، اس کو انگلش میں فقہ کو کہتے ہیں جورسپروڈنس۔ پروڈنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ شعور کو، عقل کو۔ جس کا عقل کام کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں the person is prudent mind، یعنی اس بندے کا شعور جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور جورس کس چیز کو کہتے ہیں؟ تدبر کو، تدبر، تفقع، گہرائی میں جانا کسی چیز میں، شعور اور عقل کی گہرائی، یعنی عقل کو گہرا کسی چیز میں گہرا غور و فکر کرنا، گہرا غور و فکر۔ گہرا غور و فکر کیا ہے؟ کہ وہ کچھ دیر لگا کر سورج کو دیکھے اور سوچے کہ میرے رب نے سورج کو کیسے بنایا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آج مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یہ دیکھنے والا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ غور و فکر کے ساتھ دیکھنا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں جی فلاں آدمی جو ہے وہ بالکل لوگوں سے علیحدہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کو اسلام میں منع کر دی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے؟ لائے نفی جنس جو پوری جنس کی نفی کر دے، لا ریبا، لا کے بعد جو اسم آئے اس کے آخر میں اکیلی زبر آئے، لا ریبا، شک کی تمام شکلوں کی نفی ہو گئی۔ لا الہ، ایک زبر آ گئی۔ معبود عبادت کے لیے جو صفات اللہ میں ہیں وہ کسی اور میں ایک صفت بھی، سب کی نفی ہو گئی۔ اچھا جی، لا نبی بعدی،
نبوت کی جو صفات ہو سکتی ہیں سب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نفی ہو گئی، اور اب اللہ کے رسول نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ معاشرتی سوشل لائف کو چھوڑ دینا، یعنی ماں باپ بیوی بچے سب کو چھوڑ دیا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ عیسائیوں نے یہی کام کیا تھا۔ آپ اگر عیسائیوں کی تاریخ پڑھیں تو جو راہب ہوئے، راہب اسی سے نکلا ہے، جو راہب ہوئے ان کی ماں ان سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے اپنے منہ کے اوپر اتنا زیادہ یہ راکھ پھینک لی، آگ کی راکھ، کہ اس کی ماں پہچان ہی نہیں سکی یہ کون ہے، یعنی اتنے الٹے دماغ کے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوشل لائف ختم کرنا اسلام میں آرام ہے، آپ کو اسی معاشرے میں رہ کے اللہ کے دین کا کام جہاں آپ رہ رہے ہیں وہیں اپنے رشتہ داروں میں دائیں بائیں جاننے والوں کو اللہ کا دین سکھاؤ۔ اگر میں یہاں سے چھوڑ کے فرض کیا اکیلا کسی جگہ بیٹھ جاؤں تو یہ جو عربی سکھانے کا کام ہے یہ تو ختم ہو گیا نا، آپ کو کیا فائدہ ہوا اور میرے اس علم کا؟ تو مجھے معاشرے میں پھینکا، اس سے دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک میرا امتحان ہو جائے گا کہ میں معاشرے سے آرام چیزیں الٹی چیزوں کا بھی اثر لے کے خود ہی پھر گیا ہوں کہ نہیں، ورنہ اکیلے بندے پہ کیا اثر ہے۔ یہ رہبانیت کی ایک ایکسیپشن دے دی ہے، کون سی ہے بتائیں جی؟ یہ سوشل لائف سے کٹنے کی ایک ایکسیپشن دی ہے اللہ کے رسول نے، اللہ نے، وہ کون سی ہے؟ جب آدمی پورے معاشرے سے کٹ جاتا ہے۔ چلو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، 10 دنوں کے لیے اعتکاف رہبانیت کی ایک شکل ہے۔ جب آپ اپنا سامان اٹھا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، نہ کاروبار سے، نہ زمین سے، نہ جانوروں سے، نہ کسی چیز سے، بس 10 دن اللہ اللہ کرتے رہو۔ ایک یہ رہبانیت ہے اسلام میں۔ بس اسلام نے ایک اور کام کیا کیا کہ عیسائیت کے اندر اسلام سے پہلے کون سا مذہب تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی، تو جو عیسائیت سے متاثر ہو جاتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ اور شادی نہیں کرنی۔ ویسے بھی جس پہ دین کا تھوڑا سا غلبہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی شاید یہ شادی بھی کوئی دنیاوی کام ہے، مٹی پاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی ہیں جی؟ کتنی؟ 11 شادیاں کی ہیں۔ 11 کتنی شادیاں کی ہیں؟ 11 شادیاں کی ہیں۔ کیوں کی ہیں 11 شادیاں؟ شادی آدمی کس عمر میں کرتا ہے؟ جب جوان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ ہیں جی؟ 25 سال۔ 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، آپ نے پہلی شادی کس سے کی جی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے رضی اللہ عنہا ام المؤمنین۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی۔ 25 سے 40 کتنے سال ہوئے؟ 15 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، کوئی شادی نہیں کی، دوسری شادی نہیں کی۔ پھر کس کے ساتھ شادی کی جی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے ساتھ۔ یہ بھی بوڑھی عورت تھی، انہوں نے بعد میں اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ودیعت کر دی تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے کنواری کتنی تھیں؟ صرف ایک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 11 شادیاں کرنے کا کیا مقصد تھا؟ آج جو مستشرقین ہیں، اسلام پہ الزام لگانے والے لوگ ہیں، جو مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئے ہیں، جو جدید ہیں، میرا جسم میری مرضی، وہ یہ الزام بھی اللہ کے نبی پہ لگاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شادیوں سے اسلام کی ترویج میں مدد لی ہے۔
یعنی جس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے آپ نے شادی کی وہ سارے کا سارا قبیلہ اسلام اس نے قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا وہ قبیلہ۔ لیکن وہ جو عیسائیت میں شادی، پہلی شادی بھی کرنا حرام سمجھا ہوا تھا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کر کے بتا دیا بھائی شادی کرو، ہاں جی، اور ذرا امتحان تو دو نا، پہلے ہی بھاگے ہوئے اسلام کے سے ایک دوسری شادی سے پہلے ہی تم نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے، توبہ، فساد فی الارض سمجھے، دوسری شادی کیا ہے؟ فساد فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ مردوں کی حکومت تھی تو 5 5 3 3 4 4 شادیاں تھیں، اب عورتوں کی حکومت ہے تو دوسری شادی پہ فساد کا فتویٰ ہے۔ پتہ نہیں بات کہاں سے چلی تھی۔ لا رہبانیت فی الاسلام، سوشل لائف، اسلام انسان شادی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے لوازمات آتے ہیں۔ بیوی یاد رکھیے گا ایک بات ادھر میری ادھر، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دشمن کون کون سی چیزیں قرار دی ہیں بتاؤ جی؟ آگے جا کے قرآن حکیم میں بیویاں انسان کی دشمن ہیں، ایک لحاظ سے اولاد کو بھی دشمن قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اولاد انسان کو، یا اولاد خود یا اولاد کی محبت انسان کو سیدھے رستے سے ڈی ٹریک کر دیتی ہے۔ یعنی آپ یہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پہ تو میں اسلام کے سارے قوانین ادب احترام پہ لاگو کر دوں اور اس کی دفعہ کے شروع کر دوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اس کے سامنے چھٹی ہے۔ ویسے بھی مشہور ہے جی کہ کلا جڑا ہے کلا پتر پیو ہی ہونا، لاڈلا نہیں ہونا۔ تو لاڈلا کتوں آیا؟ یعنی کچھ عرصے بعد جب اسے اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ میری بڑی ویلیو ہے اس گھر کے اندر، آئی ایم الون، تو پھر وہ بندے کے سر پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو ایک اولاد یا اولاد کی محبت انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ دوسری چیز بتائیں جی، بیوی، جس آدمی کا دل، یہ بات غور سے سننا، جس آدمی کا دل بیوی کے قبضے میں ہے وہ خوش قسمت انسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل بڑی مشکل سے بیوی کے پاس جاتا ہے، آگے پیچھے تو اللہ کے فضل سے دوڑتا چلا جاتا ہے، بیوی کے پاس بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ لیکن جس آدمی کا دماغ بیوی کے پاس ہے اس سے بڑا بدقسمت کوئی بھی نہیں۔ اپنا دماغ بیوی کو نہ دیں۔ کیوں نہ دیں جی؟ اس لیے نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیوی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ماں سوائے بچے پالنے کے، جبکہ مرد کے اوپر اللہ نے 1000 ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ اسے 100 بندوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، اس نے سب کا جواب دینا ہے اللہ کو جا کے۔ اگر بیوی نے دماغ میں کسی کے خلاف زہر بھر دیا، بیوی کی دشمنی کہاں پہ ہوگی جی؟ بیوی کی دشمنی اگر قبیل کی رہنے والی ہے تو اس کی دشمنی گلیانے، گجرخان، سہاوا، چکوال، پنڈی تو نہیں ہو سکتی نا۔ کہاں پہ ہوگی؟ اپنی فیملی میں ہوگی، برادری میں ہوگی۔ بیوی کی مخالفت وہیں پہ ہوگی۔ وہ جب بھی خاوند آئے گا تو اس کے کان میں ڈالتی رہے گی، اے ماڑا ہے، اسے کر گیا، اے او با گیا، اے او کر گیا۔ وہ آپ کے دماغ کو زہر آلود کرتی رہتی ہے۔ اب مرد کا کام کیا ہے؟ ادھر سے سننا، ادھر سے نکال دیں۔ یعنی ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ رات کے لمحوں میں اللہ نے بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ وقتی طور پہ جھوٹ بولو، جان چھڑاؤ۔ اچھا، تو دماغ بیوی کو دے دیا تو بیوی کیا کرے گی؟ سب سے پہلے رشتہ داروں سے توڑ دے گی بندے کو۔ ماں تواڑا با گیا، بھین تواڑی یہ کر گئی، تواڑی پرجائی یہ کر چھوڑیا، ماں تواڑی یہ با، اس کی دشمنی ہی وہیں پہ نا۔ اب اسی خاندان میں جس کے ساتھ اس کی اچھی بنتی ہوگی اس کی تعریفیں کرے گی۔ اب خاوند کا دماغ بیوی کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ بھی تعریفیں شروع کر دے گا، نہیں یہ رشتہ دار، اور ان کے اپنی بہن بھائیوں کے، اپنی ان کے رشتہ داروں کے خلاف ہو جائے گا بیوی کی سن سن کے۔ اس لیے دماغ بیوی کو نہ دیں۔ تو جو آلریڈی ڈیمیج ہو چکا ہے اس کا پتہ نہیں ہے جی۔ چلیں بات کہاں سے چلی تھی؟ یفقہون،
یہ جو عقل ہے گہرا گہرا سوچنے والا، یفقہون، یہ بات چلو آگے پھر دوبارہ آپس میں میچ اپ ہو گئی ہے، اگر دماغ کہیں کسی اور کو دے دیا ہے، شیطان کو دے دیا ہے، کسی اور کو دماغ دیا ہوا ہے، تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ آیات میں غور و فکر کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ تو دماغ جو ہے وہ اللہ کا ہی ہونا چاہیے 100%۔ میں اس کی ایک آخری مثال دے کے تو بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں انسان گرا ہے تو کہاں پہ گر کے گیا کدھر ہے، غور کرنا اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دماغ میں صرف مجھے رکھو، اللہ۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز دماغ میں آتی ہے تو سکون کدھر گیا جی؟ ختم، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ مثلاً ہمارے آباء و اجداد چٹنی، لسی، روٹی، اچار اس سے کھانا کھاتے تھے، صحت مند تھے، اور کھانا کھا کے کہتے تھے الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے ہمیں اتنا اچھا کھانا نصیب کیا۔ اچھا جی، ایک چیز اور بھی ہوتی تھی اس میں، پیاز کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے تھے، روٹی کھا کے کیا کہتے تھے؟ الحمد۔ دماغ میں اللہ تھا، یہ کس کی ضرورت تھی؟ معدے کی۔ روٹی کو کہاں رکھنا تھا؟ معدے میں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے روٹی کو معدے سے نکال کے کدھر لے گئے؟ دماغ میں۔ چکن پلاؤ، شاشلک، جلفریزی، تکے، کباب، یہ مٹھائی، فلاں جدید ترین جو آپ کو ریسیپیز ہیں، سن کے بندہ پاگل ہوتا ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد 100 میں سے 99 بندے کیا کہتے ہیں جی؟ کہ مرچاں زیادہ، لون، یہ وہ، یہاں پہ مزہ نہیں آیا، اب ہمیں فلاں جگہ کے کھانا کھانا چاہیے۔ ایک گھر میں اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا، ایک گھر میں آپ 15-20-100 روپے کا کھانا کھا سکتے ہیں سارے آدمی۔ آپ کہتے ہیں جی گاڑی نکالو، پہلے 2-3 ہزار کا پیٹرول اڑاؤ، پھر اس مہنگے ترین ہوٹل پہ جاؤ، پھر کھانا کھاؤ، کھانا کھا کے کھانے کی بدو ہو، کہ وہ بدونے کے قابل ہی ہوتا ہے جو مسالوں کے سر پہ بنتا ہے۔ پھر جو کھانا بنے ہی پیسے کی خاطر، اس میں کوئی محبت نام کی چیز ہی نہ، وہ کہاں سے سکون دے گی؟ ہاں جی، گھر کا بنا ہوا کھانا جس میں محبت ہوتی ہے، تھوڑا سا کھا کے بھی شکر الحمدللہ۔ معدے کی چیز تھی، پیٹ ہی بھرنا ہے نا، زندگی گزارنی ہے، لیکن ہم نے کھانے کو دماغ میں ڈالا، ایک ایک چیزیں آگے جاتی رہیں، جاتی کہیں سکون نہیں مل رہا۔ چکوال موڑ میں یہ کھانا ہے جی، کچھ لوگوں کو آپ نے شاید سنا ہو، او جی منڈی باؤدین کے کنارے پہ ایک ہوٹل ہے، کھانا، توبہ توبہ، وہاں پہ چلتے، چلو جاؤ، سارے جا رہے ہیں ادھر، لیکن سکون نہیں آ رہا، کھا کے بھی سکون نہیں مل رہا۔ اس کی دوسری گندی ترین مثال یہ ہے، وہ ہے میاں بیوی کا تعلق۔ جب تک وہ ایک جنس کی ضرورت ہے آدمی کی، جب تک وہ ضرورت تھی تو سب کچھ راضی تھا، جب اس کو یہاں سے نکال کے دماغ میں ڈالا نا، تو آج لوگ گرتے گرتے جانوروں سے بھی نیچے گر گئے ہیں اور انہیں سکون نہیں مل رہا۔ گرتے گرتے جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، سکون نہیں، اور بے سکونی آئی ادھر سے ہی بے سکونی آتی ہے، جو ہی چیز دماغ میں گھس گئی بے سکونی داخل ہو۔ لہذا ضرورت کو ضرورت رکھیں، اور دماغ و دل میں کس کو رکھیں؟ اللہ کو۔ تو پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، نون کو تھوڑا سا کھینچ لیں، 3 نون بن گئے، مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ
واحدۃ فمستقر فمستقر ومستودع مستقر ومستودع قد فصلنا الآیات قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم